جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے نکاح کے متعلق پوچھا ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے۔ بھئی اصل میں نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ لڑکی کا ولی موجود ہو، لڑکی بھی راضی ہو، اور لڑکی کا ولی خود اس لڑکی کا نکاح کرے کسی کے ساتھ، تو ایجاب و قبول ہو جائے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے مزید کچھ چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ مثال کے طور پر گواہوں کی موجودگی، اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو 2 گواہ کم از کم ہونے چاہیے جو اس بات کے اوپر گواہ ہوں کہ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اور اس کے لیے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اہم موقع پر وہ خطبہ مسنونہ جو ہم جمعہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں وہ والا خطبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس موقع پر بھی اس خطبہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو حق مہر ہوتا ہے نکاح، لیکن نکاح کے اندر وہ فوری بھی ہو سکتا ہے، بعد بھی ہو سکتا ہے، وہ طے بھی ہو سکتا ہے، اور طے کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ وہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس موقع پر طے ہی ہو، اگر نہیں بھی یاد رہا یا نہیں طے ہو سکا تو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ اس کو پھر اس کی تفصیل ہے کہ بعد میں اس کو دینا پڑے گا، پھر کتنا دے گا۔ تو بہرحال حق مہر یہ ضروری ہے۔ اس موقع پر اگر وہ دے دے تو تب بھی ٹھیک ہے، بعد میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس موقع پر طے کر لیا جائے بہتر ہے۔ اگر یاد بھول جائے یا نہ طے ہو سکے تو بعد میں پھر جتنا باقی اس کی بہنوں وغیرہ کو حق مہر ملا ہے اتنا حق مہر اس کو دینا پڑے گا۔ تو اس کے لیے وہ خطبہ مسنونہ اس کا کسی امام کا، خطیب کا، قاضی کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی خطبہ پڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی قبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو حتیٰ کہ اگر لڑکی کا ولی خود ہی اس کو کہہ دے کہ جی میں نے اپنا بچی کا نکاح آپ سے کیا، گواہ بھی موجود ہیں، وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے، تو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو نکاح کے لیے مطلب قاضی کا یا کوئی امام خطیب کا ہونا، کسی عالم کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو باقی رہ گیا جو 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے، 3 دفعہ پوچھا جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ دراصل یہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ تو لیکن صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ حتیٰ یفہم عنہ، کہ وہ 3 دفعہ وہ بات کرتے یہاں تک کہ آپ سے وہ بات سمجھ لی جاتی۔ تو وہ اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ وہ 3 دفعہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے کہ بات سب کو سنائی نہیں دی یا سمجھ نہیں آئی تو اس مناسبت سے 3 دفعہ بات کرتے، یا بعض اوقات بات کے اندر زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکید مقصود ہوتی ہے، توجہ مقصود ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے 3 دفعہ بات آپ دہراتے تھے۔ اگر 1 دفعہ کرنے سے وہ بات سمجھ آ گئی ہے اور وہ بات کلیئر ہو گئی ہے تو اس کو 3 دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالخصوص نکاح کا معاملہ تو ایسے ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مذاق میں بھی ہوں، سنجیدگی میں ہوں تب بھی سنجیدہ لیا جائے گا اس کو، اور اگر مذاق میں بھی ہوگا تب بھی انہیں سنجیدہ لیا جائے گا، ان میں مذاق نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک نکاح ہے، طلاق ہے اور آزادی ہے۔ تو نکاح کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی مذاق والی صورت ہے ہی نہیں ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو نہ طلاق کے اندر کوئی مذاق والی صورت ہوتی ہے۔ تو اس میں تو اگر کوئی مذاق کے ساتھ بھی ایسا کوئی کہہ دے میں نے اپنی بچی کا، بیٹی کا، بہن کا کیا، تو تب بھی وہ دوسرا کہہ دے مجھے قبول ہے، تب بھی ہو جائے گا۔ تو اس میں تو 1 دفعہ کہہ لیا جائے، بات سمجھ آ گئی ہے، سب نے سن لیا ہے، یا بات سمجھ آ گئی ہے، جس نے پوچھا تھا یا جو گواہ موجود تھے انہوں نے وہ بات سن لی ہے اور وہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس نے ایسے کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ کہہ دیا تھا آگے تھے، تو بس وہ 1 دفعہ ہی کافی ہے۔ ہاں اگر ضرورت محسوس ہو کہ سب کو جو گواہ موجود ہیں ان کو سنائی نہیں دیا ہے یا کسی کو سمجھ نہیں لگی ہے تو پھر دوسری دفعہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تیسری دفعہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ضرورت ہو تو دوسری دفعہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو باقی ویسے دوسری تیسری دفعہ پوچھنا ضروری نہیں۔ باقی جو دستخط وغیرہ ہوتے ہیں وہ دستخط اتنا کرنے سے، جاب و قبول کرنے سے نکاح تو ہو جائے گا، وہ ایک قانونی لحاظ سے وہ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو تحریر میں لایا جاتا ہے تاکہ کل کا نام کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے جب اس کو تحریر میں لائیں گے
تو اس کے اوپر فریقین کے دستخط بھی ہوں گے، تب بھی وہ ثبوت بنے گا نا کہ یہ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اگر فریقین کے اس کے اوپر دستخط نہ ہوں، گواہوں کے دستخط نہ ہوں، تو اس کو تحریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ تو ایک قانونی جو ضوابط ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے قانونی ضوابط کو پورا کرنا یا کسی بھی معاملے کو لکھ لینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ بھی اس کے اوپر توجہ دلاتی ہے کہ معاملات جو آپس میں ہوں ان کو لکھ لیا جائے تاکہ کل کلاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے، اس لیے دستخط وغیرہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دستخط نہیں بھی ہوئے، خالی ایجاب و قبول ہو گیا ہے، گواہ موجود ہیں، تو نکاح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔